آپ سب کی سلامتی اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے دعاؤں کے ساتھ میں سجاد نعمانی آج اس وقت پورے دیش کے یواؤں، چھاتروں، چھاتراؤں کو اور خاص طور پر دلی میں جنتر منتر میں پروٹیسٹ کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو دل سے مبارکباد دینے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کرپٹ منتری کو ریزائن کرنا پڑا، آپ کی کامیابی اس سے بہت بڑی ہے۔ آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ریئل ایشوز کو دیش کا نیشنل ایجنڈا بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ بہت زمانے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریئل ایشوز کو اگنور کر کے اور پیچھے ڈال کر نان ایشوز کو دیش کا پولیٹیکل ایجنڈا بنا کر بھارت کے رہنے والوں کو دھرم اور ذات کی بنیاد پر بانٹ کر کچھ فیسسٹ طاقتیں اپنا الو سیدھا کر رہی تھیں۔ شاباش نوجوانوں، میرے بچوں اور میری بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم بھارت کا بھوشیہ ہو۔ ہزار بار تم کو بدھائی اور مبارکباد کہ تم نے ریئل ایشوز کو نیشنل ایجنڈا بنا دیا۔ یہ ہے آپ کی اصل کامیابی۔ ہمارے دیش کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشنل پالیسی۔ گورنمنٹ اسکولز کا برا حال ہے اور پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو پڑھانا غریب پریواروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دیش کا ریئل ایشو ہے نان امپلائمنٹ۔ کروڑوں جاب لیس نوجوان پورے ملک میں ہیں۔ جس ہمت کے ساتھ، جس ڈسپلن کے ساتھ آپ نے اتنی لمبی مدت تک اپنے پروٹیسٹ کو جاری رکھا، اس پر میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں۔ لوگ ہندو مسلم بھول گئے، ایک جنید کا نام آیا ہے، نہ جانے کتنے جنید ہوں گے جنہوں نے اس وقت اس پروٹیسٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو کھانا اور پانی پرووائڈ کیا، ان کو مورلی سپورٹ کیا، ان کی بیسک ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں پریاس کیے۔ یہ ہے اصلی بھارت۔ مسجد نے اپنے دروازے کھول دیے تاکہ آپ جب چاہیں مسجد میں آ کر آرام کر لیں، تھوڑا سا ریلیکس کر لیں۔ گرودوارے کے ذمہ دار سکھ بھائیوں کو بھی میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بابا گرو نانک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سکھ دھرم کی اسپرٹ کے مطابق مظلوموں کی مدد کی اور انصاف تک پہنچنے میں جس طرح بھی وہ ان کا ساتھ دے سکتے تھے ساتھ دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پروٹیسٹ اور آپ کا یہ سنگھرش ایک منتری کے استعفے پر ختم نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت تک اپنا سنگھرش جاری رکھیں گے اور دیش واسی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ ایک جسٹس بیسڈ سوشل سسٹم ہمارے دیش میں پھر سے استھاپت نہ ہو جائے، برابری کا سماج ہمارے دیش میں قائم نہ ہو جائے۔ وہ تمام آستھائیں جنہوں نے دیش کو بانٹ رکھا ہے اور کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا قرار دے رکھا ہے، اب ان کے رخصت ہو جانے کا وقت ہے۔ تو میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ ایک منتری کا ڈیزگنیشن یقیناً آپ کی کامیابی ہے، لیکن دراصل آپ نے اس سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب میری اپیل ہے پورے دیش کے نوجوانوں سے، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی سماج سے ان کا تعلق ہو، کہ اب آپ مل جل کر پورے دیش میں ایسی آواز اٹھائیے کہ پھر جو نان ایشوز والے ایجنڈے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں اور جو ریئل ایشوز ہیں وہ سرفیس پر ابھر کر سامنے آ جائیں اور پھر لوگ چنیں اپنی مرضی سے، ایمانداری سے۔ اس پروٹیسٹ کے آرگنائزرز نے جو ایک آخری سمبودھن کیا، ایڈریس کیا، اس میں اس نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے اب ہندو مسلم مسجد مندر کے نام پر کوئی دیش کو بانٹ نہیں سکے گا۔ اب جو ریئل ایشوز ہیں اب انہی پر بحث ہوگی، انہی کی بنیاد پر ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ دل کی گہرائیوں سے اس پروٹیسٹ کی کال دینے والے نوجوانوں، اس میں شریک ہونے والے بچوں اور بچیوں کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور پورے بھارت کی طرف سے، بھارت کے بھوشیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کا یہ سنگھرش جاری رہے گا اور بھارت کو واقعی سچے معنی میں وشو گرو بنا کر چھوڑے گا۔
مورل ویلیوز ہمارے یہاں پھر سے زندہ ہوں گی، انصاف کا نظام زندہ ہوگا، اور وہ جو کچھ نفرت کا ایجنڈا چلا رہے ہیں لوگ، ان کے قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میں انہی شبدوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔